الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ کیا یوں آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت سے یا اس طرح کی بہت ساری جو دوسری آیات ہیں جس میں خصوصی طور پر حضور کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بندہ یا اپنا برگزیدہ بندہ ہم کہیں گے نا، یا بشر کہا ہے، حضور علیہ السلام نے خود کہا ہے، تو اس کی بحث تو خیر اپنی جگہ پر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح چونکہ گستاخی کا بھی پہلو نکل آتا ہے، لوگوں نے ٹھوکر بھی کھائی ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرے ہم سب پہ، حضور کریم علیہ السلام کی عزت و تکریم ہمارے دلوں میں بٹھائے، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ۔ یہ حدیث پاک ہے کہ اس وقت تک کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا، پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سارے اجمعین ناس، سارے لوگوں سے مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت اجاگر کرے۔ تو بعض لوگ معقول ہوتے ہیں، بات کو سمجھ جاتے ہیں، جیسا کہ کل میں نے واقعہ بھی سنایا تھا، وہ صاحب نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معقول انسان تھے، بات کو سمجھ گئے، اس نے اتفاق سے معقول نکلے۔ یہ بھی بندے کی خوش قسمتی ہوتی ہے نا کہ کہیں سے ٹھوکر لگی ہے تو سنبھل جائے۔ تو پھر آئندہ کے لیے انہوں نے توبہ بھی کر لی اور یہ بھی کہا کہ آئندہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہیں کہوں گا۔ حضور کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنا صریح کھلی گستاخی ہے۔ جو محققین ہیں ان کے نزدیک تو لفظ بشر کا اطلاق بھی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر عوام الناس یعنی عام لوگوں کی زبان سے قابل گرفت ہے، پکڑ ہے اس کی۔ علماء جن کو بشر کے معنی پتہ ہے وہ کوئی بات نہیں، جن کو لفظ بشر کا معنی پتہ ہے وہ خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جو عوام الناس ہیں جو اتنا علم نہیں رکھتے، تو لفظ بشر کہنا رسول کریم علیہ السلام کے لیے علماء خیر فرماتے ہیں کہ اس پہ بھی ان کی گرفت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کر سکتا ہے۔ تو سمجھانے کے لیے بات ہم کر رہے ہیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں اپنی تحقیق منفرد پیش کرتے ہیں جو فتاوی مہریہ میں موجود ہے، صفحہ 4 پہ، اور جسٹس پیر کرم شاہ صاحب بھیروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں 2 جلد میں، دوسری جلد میں آپ کی اس تحقیق کو قول فیصل کے طور پر درج کیا ہے۔ مخدوم صدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ملتان میں دربار پیران پیر کے سجادہ نشین اور مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے چند سوالات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے بصورت استفتاء یعنی سوال اپنی سمجھ کے لیے دریافت فرمائے ہیں، جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ لفظ بشر کا اطلاق آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو آپ نے لکھا، پیر میر علی شاہ صاحب نے جواب دیا نا انہیں
آپ نے لکھا کہ جناب کا عنایت نامہ مشتمل بر تنازع علماء کرام در بارہ جواز اطلاق لفظ بشر ملاحظہ سے گزرا. سبحان اللہ، الفاظ دیکھیں. میں اس قابل نہیں کہ اہل علم و فضل کے درمیان محاکمہ کروں، یعنی فیصلہ کروں. آپ کے فرمان کے مطابق کچھ لکھنے پر مجبور ہوں. اس میں شک نہیں کہ اہل ایمان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بطریق تعظیم و تکریم واجب اور ضروری ہے، فرض ہے، واجب اور ضروری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لفظ بشر کے معنی میں بحسب لغت عربیہ عظمت و کمال پایا جاتا ہے یا حقارت. پھر میلی شاہ سفر لکھتے ہیں، میری ناقص رائے میں لفظ بشر مفہوم اور مصداق کے لحاظ سے متضمن بکمال ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کے لحاظ سے خلقت بیدی، قرآن خلقت بیدی، شرف مباشرت بالیدین عطا کیا گیا ہے، جس کے کمال سے ملائکہ اور ابلیس بھی بے خبر تھے. اس لیے انہوں نے جو کہنا تھا کہا. البتہ ملائکہ کرام جتلانے کے بعد معترف بالقصور ہوئے اور ابلیس نے تکبر اختیار کیا تو مردود ہوا. بشر ہی کو کمال استجلا ہے کہ اسے مظہر بنایا گیا، استجلا کے لیے مظہر بنایا گیا، اور کمات استجلائیہ کا مظہر عتم انبیاء کرام میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالاصل ٹھہرے، اور اولیاء کرام میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات وارثہ مظہر اکمل قرار پائے. بشر ہی کے لیے تنزل اخیر ہونے کے باعث اس قدر اہتمام ہوا کہ حیت اجتماعیہ اور ترکیبات اسماعیہ اور اتصالات اور اوضاع انی خمرت تینتا آدم سے لے کر تا ظہور جسد عنصری و اتباہ من الکمل کو متوجہ کیا گیا اور خدام بنائے گئے تاکہ مرآنی فقد رأی الحق کا آئینہ و چہرہ علی وجہ الکمال اور پورا حق نما ہو. قصہ مختصر بشر ہی کے لیے ہے کہ خواہی کہ خدا بینی در چہرہ من بنگر، خواہی کہ خدا بینی در چہرہ من بنگر. من فارسی ذرا بعض کا لفظ نہیں ادا ہوتا. من آئینہ ہوئیم و نیست جدا از من، ہونے اور کہنے کا حق حاصل ہے. یہ میلی شاہ صاحب کی عبارت پڑھنا بہت مشکل ہے، علم ہے نا. اس تقریر سے ثابت ہوا کہ عارف کا بشر کہنا از قبیل تعظیم و تکریم ہوا، بخلاف غیر عارف کے کہ اس کے لیے کلمات تعظیم ملائے بغیر صرف بشر کہنا جائز نہیں، چونکہ بشر کے معنوی کمال تک ہر کس و ناقص کی رسائی نہیں. اس لیے اطلاق لفظ بشر میں خاص بلکہ عکس الخاص کا حکم عوام سے علیحدہ ہے. عوام کے لیے ایسے لفظ کے ساتھ ملائے بغیر جس میں تعظیم و تکریم ہو بشر کہنا جائز نہیں. گویا پیر میلی شاہ صاحب کا مقصد یہ تھا کہ عوام الناس کے لیے خیر البشر، برگزیدہ بشر، سید البشر اور افضل البشر
جیسے الفاظ بولنے ضروری ہیں عام لوگوں کے لیے۔ اگر بشر کہنا ہے تو خیر البشر، سید البشر اور افضل البشر جیسے الفاظ بولنے ضروری ہیں، نہ کہ صرف بشر۔ اس کے علاوہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور فرمایا، وقت ہوا پورا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بحث چلتی جائے گی، انشاءاللہ کل پھر دوبارہ کروں گا اس کو تھوڑا سا حوالہ دے کے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم